ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں، اس کے لیے کوئی چیز بنائیں، اس کو پیش کی جائے اور اس کی تواضع کی جائے، اس کے آرام کا خیال کیا جائے۔ ایسے ہی مسجد میں آنے والے کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سے بھی اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس کا اکرام فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے والوں بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کی ان سے دوستی ہوتی ہے، کیونکہ مسجد جو ہے یہ دین کا مرکز ہے، اللہ کا اپنا ذاتی گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت کوئی نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور قرآن کہتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ یہ مسجدیں خاص جو ہیں وہ یہ ٹھیے ہیں، یہ خاص جو ہیں اماج گاہ ہیں، یہ خاص جو ہیں ایمان و عمل کی جا ہیں، یہ خاص طور پہ اللہ کو بلانے کی جگہ ہے۔ یہاں پر اللہ کو بلایا جائے، پکارا جائے، اور اللہ کو ایک اکیلا الہ مانا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا، اور منع فرمایا کہ مسجدوں میں آ کے کسی غیر اللہ کو پکارو، تو منع کر دیا۔ باہر پکارنا منع ہے، تو جو خاص خانہ خدا ہے، جو خاص جگہ ہے اللہ کو پکارنے کی، وہاں پہ شرک کے بول اور زیادہ برے ہوں گے۔ تو مسجد میں زیادہ وقت گزارنا ان لمحات کو قیمتی بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جو آخری راتیں ہیں نا، یہ ساری مسجد کو دے دو، یہ ساری مسجد کو دے دو۔ مسجد میں ایسے ہی آدمی اعتکاف کی نیت سے پڑھا بھی رہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تب بھی اللہ کے ہاں سے اس کو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور مسجد کے نورانی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ باہر کے جہالت کے، گمراہی کے ماحول کے اندر آدمی جو ہے وہ گناہوں کے اندر خام خواہی مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن مسجد کے اندر، مسجد کی فضا کے اندر، مسجد کی نورانیت کے اندر گناہوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کو جو ہے وہ وقت دینا ان آخری لمحات میں بہت ضروری ہے۔ جو اعتکاف والے ہیں وہ تو اعتکاف والے ہیں، جو اعتکاف نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنا اکثر وقت جو ہے یہ مسجد کے اندر گزاریں آ کر۔ آخری گھڑیاں جو ہیں نا یہ مسجد کو دے دیں، آخری راتیں جو ہیں یہ مسجد کو دے دیں۔ مسجد سے چھٹی لے کر آپ اپنے کام کے لیے جائیں، مسجد سے چھٹی لے کر آپ اپنے گھر کو جائیں۔ دوسرے دنوں کے اندر آپ باہر سے چھٹی لے کر مسجد میں آتے ہیں، ان دنوں کی کیفیات یہ ہونی چاہیے کہ مسجد سے چھٹی لیں اور باہر جائیں، تو زیادہ وقت مسجد کو دیں گے نا انشاءاللہ۔ جو باقی دن ہیں، باقی راتیں ہیں، وہ مسجد میں گزارو۔ باہر کے جو کام کاج ہیں، باہر کے جو دھندے ہیں، باہر کے جو آدمی کی کمائی کے نقشے ہیں، ان کو آدمی تھوڑا کر دے، مختصر کر دے، اور ان میں سے وقت نکال کر بس اللہ کے گھر کو دے دے۔ پھر یہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہی رہے گا، کبھی تلاوت کر لے گا، اور وہاں سے اس کا دل بھرے گا تو ذکر شروع کر دے گا، وہاں سے اس کا دل بھرے گا تو کوئی نفل پڑھ لے گا، وہاں سے ہی، اور بیٹھے بیٹھے کی ایمانی کیفیات بدلتی رہیں گی۔ ذکر کے اندر اور ہوں گی، تلاوت کے اندر اور ہوں گی، اور یہاں دعا کے اندر لگنے سے اور ہوں گی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو آپ کی کیفیات بدل جایا کرتی تھیں، پہلے جیسی نہیں رہتی تھیں۔ آپ نماز کے اندر طوالت اختیار کرتے، نماز آپ کی لمبی ہو جاتی، زیادہ ہو جاتی، اور کثرت سجود ہوتا، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگتے، اور دعا کے اندر خوف غالب ہوتا، دعا کے اندر امید غالب ہوتی، دعا کے اندر عاجزی غالب ہوتی۔ آپ کے اوپر اللہ رب العزت کا جو خوف ہے یہ بڑھ جایا کرتا تھا رمضان کے گھڑیوں کے اندر، اور دعا کے اندر بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ خوب ہمت سے کام لیتے۔ اور پہلے رمضان سے 20 رمضان تک تو آپ کی ہمت ہی ہوتی تھی، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو فرماتی ہیں امی جان کہ آپ نہ خود سوتے تھے نہ ہمیں سونے دیتے تھے، خود بھی نہیں سوتے، ہمیں بھی نہیں سونے دیتے۔
اور گھر والوں کو بھی اٹھانا ان دنوں میں، ان راتوں میں سنت ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ، اپنے بچوں کو بھی جگاؤ، گھر کے اندر ماحول بناؤ عبادت کا۔ یہ راتیں سونے کی، غفلت کی نہیں ہیں کہ ادھر لیٹ گئے ادھر لیٹ گئے۔ لیٹنے کے لیے سال کے اور اوقات بہت ہیں، دن کو آرام کر لے آدمی، فجر کے بعد آرام کر لے، لیکن یہ راتیں صرف ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ راتیں اللہ سے جڑ جانے کی ہیں۔ اللہ سے لپٹ جاؤ کہ یہ راتیں ہیں، بس اللہ کو دے دو۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، وہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشرے میں تو پھر انتہا ہی ہو جاتی آپ کے جوہد کی، آپ کے جو ہے مجاہدے کی، آپ کے رونے کی، آپ کی دعاؤں کی، آپ کی نداؤں اور صداؤں کی انتہا ہو جاتی تھی۔ اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر رمضان تک بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے لنگوٹے کو اچھی طرح کس لیتے تھے، یعنی تہبند کو کس لیتے تھے۔ اہتمام مراد ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ بیویوں سے بھی احتراز فرماتے، اور یہ بھی مراد ہے کہ اس میں جو ہے وہ عبادت کے اندر لگ جاتے، مگن ہو جاتے۔ میں نے اپنے حضرت کو دیکھا، حضرات کو دیکھا، سب کا یہی معمول تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ ان سے ملاقات مشکل ہو جاتی تھی رمضان کے اوقات میں، اور اتنا اپنی عبادت میں مگن ہوتے تھے کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے حضرت شیخ کو دیکھا، وہ سلام لینے کا موقع، یا ایک دو چلتے چلتے کسی نے کوئی بات کر لی، ورنہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ہماری طرح فضول ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے کہ کوئی اوتھے بیٹھ کے گپا مار رہا، کوئی اوتھے بیٹھ کے گپا مار رہا، بس اللہ سے لگ جاتے، لو لگ جاتی تھی۔ اور 3 گھنٹے کی تراویح ہوتی تھی رمضان المبارک میں، گرمیوں کے رمضان، 3 گھنٹے کی تراویح، 12 بجے وہاں سے فراغت ہوتی تو رات کی مجلس کے فوراً بعد پھر فوراً اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور فوراً اپنے پوتے سے قرآن سننا شروع کر دیتے، اور صبح تک بس پھر یہی کیفیت ہوتی تھی۔ سحر تک وقت ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی آئے کوئی چلا جائے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ گھڑیاں ادھر ادھر جانے کی، وقت کو فضول ضائع کرنے کی نہیں ہیں۔ اگر اپنے کام سے کسی ضرورت سے جانا بھی پڑ جائے ایمرجنسی، تو آدمی تھوڑے وقت کے لیے جائے اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھا اپنی ضرورت پوری کرے اور پھر فوراً مسجد میں آ جائے، پھر فوراً مسجد میں آ جاؤ، اور مسجد میں صرف اللہ سے جڑ جاؤ۔ جو ان گھڑیوں میں اللہ سے جڑ جائے گا نا، باقی زندگی عیش و آرام کی گزارے گا، آسانی اور عافیت کی گزارے گا۔ باقی زندگی جو ہے اس کی بہت خیروں والی، برکتوں والی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے اس کو اللہ کا قرب اور تعلق نصیب ہو جائے گا، عشق نصیب ہو جائے گا، محبت اور پیار نصیب ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بیت اللہ میں جائے اور وہاں پہ جا کر گناہ کرے تو وہاں پر گناہ اور زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ وہ تو تقویٰ کا گھر ہے، وہ تو اللہ رب العزت کا شاہی دربار ہے، وہ تو نیکیوں کا ماحول ہے وہاں سے صدیوں سے۔ تو وہاں پہ گناہ کرنا اور زیادہ برا، بیت اللہ سے باہر گناہ کرنا بھی برا، لیکن بیت اللہ کے اندر آ کے مطاف میں، حتیم میں طواف کرتے ہوئے وہاں پہ کسی نے بد نظری کی، کسی نے جھوٹ بولا تو اور برا۔ اور جو وہاں پہ گناہ سے نہیں بچے گا وہ باہر آ کے کیا بچے گا؟ جو ان گھڑیوں میں گناہ سے نہیں بچے گا وہ باقی سال کیا بچے گا؟ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ فرضیت اسی لیے رکھی روزے کی کہ تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے رک جانے کو، روک لینے کو، بچ جانے کو، اپنے آپ کو بچا لینے کو، کہ گناہوں سے آدمی بچنا شروع کر دے۔ زیادہ نیکیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، جو اللہ نے اوامر لگائیں وہ تو کرنے ہی کرنے فرائض، لیکن جو منع شدہ امور ہیں ان کے اندر آدمی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، ان سے پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ایویں نہیں کی تھی۔ اسی چھوٹا سا ادارہ ہم بناتے ہیں، اسی کہتے ہیں آ کرنا آ کرنا آ کرنا، آ نہیں کرنا آ نہیں کرنا آ نہیں کرنا، ساڈا اصول ہے گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے کہا کچھ میرے اصول ہیں، تو آ کرنا آ کرنا آ کھانا آ کرنا، تے آ چیزاں جڑیاں نہیں آ نہیں کرنیاں،
اللہ نے بھی اصول بتائے. جیسے ایک ادارے کا قانون اس کے اندر لاگو ہے اور اس کو اسی کی اصل جو حیثیت ہے اس کے ساتھ تسلیم کرنے والوں کو اس ادارے سے فائدہ ہوتا ہے. وہاں ان قوانین کی پاسداری کریں گے تو اس ادارے کے اندر جانے کا آپ کو فائدہ ہوگا. ایسے ہی قرآن و سنت کے اندر جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، یہ اللہ نے ہمیں نہیں بیان کیتے، یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے کیے ہیں. یہ کرو گے تو ایسا فائدہ، یہ کرو گے تو ایسا فائدہ، ان چیزوں سے بچو گے تو یہ فائدہ. تو جو رمضان کی گھڑیوں میں گناہوں سے بچ جائے گا، یہ 5-7 دن اور رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو اور اپنے آپ کو باندھ لو، تو باقی گھڑیوں کے اندر اپنے آپ کو باندھنا اور آسان ہو جائے گا. جو یہاں پہ گناہ سے نہیں رکے گا، ان راتوں میں نہیں رکے گا، وہ بدبخت ترین انسان ہے کائنات کا، کیونکہ اس کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا ہے حضور کی طرف سے. آپ ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا خلاف معمول یہ کیا کام کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے میرے پاس، انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان آیا اور پھر وہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں لے سکا، پھر وہ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف. بولو بھی میرا تو گال بہ گیا جواب دیتی کھڑا. اے پہلے صحیح کریا کرو انہوں. یہ آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے. جڑے جمعے تے آ جاندے نا ٹائمو ٹائم میں بس ترخائے یہ جا کے. میں جا رہا سی، مولوی عبداللہ صاحب ساڑھے جمعہ پڑھا رہے سی تے سپیکر اترلا کھلا سی گے تو غصے چ آ گئے. میں تو اپنا جمعہ 1:30 بجے پڑھا کے جلدی جا رہا تھا، ان کو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی. کہندے تسی سارے آ وڑ دیو مسیح تے ٹائمو ٹائم، تھانوں پتہ نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے گا. جمعے والے دن جلدی جانا سنت ہے مسجد میں. 12 بجے 12:30 بجے مسجد میں آؤ. یہ بدعتیں چھوڑو. یہ بھی بدعت ہے، ایک رواجی بدعت ہے کہ آدمی جو ہے ان ٹائم جمعے کے لیے چلا جائے، کاموں سے نکلتا مردہ کھپدا رڑدا ان ٹائم جا کے پہنچ جاوے. وہ کہندے تسی رابطے احسان کرنا آندے ہو، اتنے جمعہ پڑھنا آندے ہو، ٹائم نہ آیا کرو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، کچھ ذکر کرتے، اطمینان سے صحابہ بیٹھے ہوتے، صحابہ آ کے عبادت کرتے. یہ نئی بدعت ہمارے اندر شروع ہوگی کہ جمعے تے جانا بالکل جو 10 منٹ رہ جانا بس ادوں پہنچنا پاؤ، تو پہلے جانا ہی نہیں. یہ رواج ختم کرو اس کو. ہمارے بڑے بوڑھوں کو تو میں نے خود دیکھا کہ مسجد کے اندر 12 بجے ہی آگے بیٹھ جاتے تھے، 11 بجے آگے بیٹھ، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کسی نے 2 سپارے پڑھ لے، کسی نے ذکر کر لیا، کسی نے توبہ دے نفل پڑھ لے، کسی نے کچھ اللہ سے مناجات کر لی، دعائیں کر لیں، کسی نے کچھ سیکھ لیا، کسی نے کچھ سکھا دیا. تو یہ جمعہ جو ہوتا ہے نا، یہ اہتمام کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے. یہ ایویں نہیں کہ چلتے بھجے ہی جاؤ تو بھجے آؤ. اور اکثریت پھر سنتیں بھی چھوڑ دیتی ہے. بعد کی جو سنتیں ہیں یہ ضروری ہیں. جمعہ مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، یہ ضروری ہیں. حضور نے کبھی نہیں چھوڑی، ہمیں بھی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. نواں فتنہ ایک یاد رکھو، یہ نیا فتنہ آ گیا آج کل کہ فرض پورے کرو جی، سنتاں دی خیر ہے. سنتاں دی کیوں خیر ہے بھائی؟ کیا حضور کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا حضور نے کبھی سنتیں اس طرح چھوڑی ہیں جس طرح تو کہتا ہے کہ سنتا پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کہ سنت ہی ہے نا؟ اور جو سنن حضور نے کبھی نہیں چھوڑی، جن کی ترغیب دی، جن پہ جنت کا وعدہ فرمایا، تم کیوں چھوڑ رہے ہو اس کو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ سفر میں تو چلو اللہ نے اجازت دی ہے، آدھی ہو گئی، کسر ہو گئی، اس میں تو چلو وہ بھی حضور کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا نا، انہوں نے کہا کہ قرآن میں جو ہے وہ سفر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، دوسری نمازوں کا ذکر ہے. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، ہم تو وہ کریں گے جو حضور نے کیا ہے. ہر حکم قرآن میں تھوڑی ہے، حضور کی سنت سے بہت ساری چیزیں ثابت ہیں. تو جمعے کے لیے وقت کے ساتھ آنا، جمعے کے لیے سارے بولو وقت کے ساتھ آنا. کون کون انشاءاللہ آئندہ اس کا اہتمام کرے گا؟ یہ مٹی ہوئی سنت ہے، صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ مٹی ہوئی سنت ہے.
یہ بالکل مٹ چکی ہے کہ لوگ آتے ہیں جب جمعہ 10 منٹ 15 منٹ رہ گئے 5 منٹ رہ گئے یا امام خطبے کے لیے حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیں گے، جو سب سے اخیر میں آئے گا اس کو ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ قربانی کرنے کا ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام کھڑا ہو جاتا ہے خطبے کے لیے، جڑے فرشتے ہوتے کھڑے ہوتے ہیں نا ڈیوٹی سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا بند کرتے ہیں، رجسٹر ٹھپ کر کے چل، اب آنے والے کا نام نہیں لکھا۔ علماء نے لکھا اس ٹائم جمعے کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، جمعے کے جو خاص فضائل کا حامل یہ دن ہوتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ اسے محروم کر دیا جاتا ہے، تو چل تیرے نصیب کوئی نہیں، بس فرض ادا ہو گیا۔ وہ خاص ثواب، وہ خاص اجر، وہ خاص رحمتیں، وہ خاص عطائیں، وہ اللہ کی خاص کرم نوازیاں وہ بند ہو گئیں، رجسٹر تیرا بند ہو گیا، تیرا نام نہیں لکھا جاؤ۔ تو اس لیے جمعے کے لیے جلدی آئیں۔ پہلے بڑے بوڑھے آ جاتے تھے، مسجدوں میں رونق ہوتی تھی، 12 بجے کے بعد ہی مسجدیں فل ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ اب یہ چیز بھی ہے، یہ سنت بھی ختم ہوتی چلی گئی، تو اس کا اہتمام کریں اور ان آخری لمحات میں خاص طور پر اہتمام کریں، ان آخری لمحات میں خاص طور پر اہتمام کریں۔ یہ راتیں 4 یا 5 ہیں، یہ دن ہیں یہ 4 یا 5 ہیں، ان کو تقوی کے ساتھ گزاریں، جو اصل ہے نا، اصل لعلکم تتقون، تقوی کے ساتھ گزارو، اس میں کوئی گناہ نہ کرو۔ یہ 4 دن اپنے اوپر ایسا جبر کرو کہ جیسا جبر انسان اپنے نفس پہ کر سکتا ہے۔ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت خوبصورت اس کی تشریح فرمائی سورہ یوسف کے ذیل میں، اور وہ آیت جس کے اندر زلیخا نے ان کو دعوت گناہ دی اور کہا وقالت حیت لک، کہ آ بھی جاؤ، میرا قصد کرو، میری طرف بڑھو، جوانی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، حسن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور دروازوں کے اندر ہیں وغلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں، دروازے، اب بعض روایتوں میں آتا ہے 7 دروازے، اس کے اندر گناہ کے سب اسباب موجود، جوانی بھی موجود، جذبات کا تلاطم۔ تقویٰ کیا ہے؟ سنو، قرآن کی نظر میں وہ دعوت گناہ دے رہی ہے، وقالت حیت لک، آؤ، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، ہاتھ کھڑے کر دیتے، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس عمل کبھی سے، اس عمل بد سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور جو اللہ کی پناہ چاہے گا اللہ اس کو اپنی پناہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور جڑا بچنا چاہو گا نا، اللہ اس کو 7 سمندروں سے بھی راستہ دیتے ہیں، قادر ہیں اللہ۔ اور جو خود ہی غرق ہونا چاہے کہ میں نہیں، بچنا ہی نہیں، کوشش کرنی نہیں، توبہ کرنی نہیں، جو خود ہی اٹک جائے، خود ہی اڑ جائے، خود ہی جو ہے وہ اللہ سے دوری فاصلے اختیار کرنے پہ آ جائے، خود ہی بغاوت پہ اتر آئے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ ہاں، راستہ اس کو دیں گے جو راستہ چاہے گا، گناہ سے اس کو بچائیں گے جو بچنا چاہے گا، جو راستہ تلاش کرے گا اللہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، گناہ سامنے، وہ خود آگے چمٹ رہا ہے۔ قال معاذ اللہ، وہاں پہ تنہائیوں میں کہا کہ اللہ کی پناہ، نہیں، میں یہ قصد نہیں کر سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا پاک رسول ہوں۔ اور پھر بھاگے ہیں، اور پیچھے سے اس نے پکڑنے کی کوشش کی ہے، اور پیچھے سے اس کا جو ہاتھ ہے وہ یوسف علیہ السلام کے گریبان تک بھی پہنچ گیا، لیکن رکے نہیں ہیں، وہ آگے کو زور لگایا ہے، آگے کو بھاگنے کی کوشش کی ہے، کسی طرح اس برائی سے نکلوں، کسی طرح اس جو ہے گندے کنویں سے نکلنے کی کوشش کروں، جہاں تک ہو سکتا ہے آدمی کے بس میں وہ بھاگے ہیں۔ اللہ کی قدرت متوجہ ہوئی، دروازے کے پاس پہنچے، تالا لگا ہوا تھا، اللہ نے کہا ٹوٹ، وہ تالا ٹوٹا، ٹوٹ کے قدموں میں گرا، دروازہ کھل گیا، آگے بھاگے، دوسرا تالا ہے
وہ بھی ٹوٹا ہے، وہ بھی دروازہ کھلا ہے، اور 7 دروازوں کو اللہ نے کھول کے جب باہر نکلے بھاگتے بھاگتے تو آگے سے بادشاہ آ رہا تھا۔ بیوی نے پیچھے سے وہ فوراً اپنی مکاری دکھائی، اس نے کہا کہ اس نے دیکھو اس کی کیا سزا ہے کہ جو تیری بیوی کے اوپر دست اندازی کرے، جو اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اس کی کیا سزا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پاکی کو وہ خوب جانتا تھا، اس نے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے وہ ایک اس نے شوشہ سا بنایا، اس نے کہا، وہ فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ پیچھے سے دیکھو، اگر آگے سے اس کا گریبان چاک ہے تو قصور یوسف کا ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے قمیض تو پھر قصور زلیخا کا ہے۔ وقالت حیت لک، یہ تقوی بیان کر رہا ہوں جو قرآن کہتا ہے رمضان کا خاصہ ہے، روزوں کا خاصہ ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان کی برکت سے میں تمہیں تقوی دوں گا، لیکن تم چاہو تو صحیح، کچھ کرنا تو چاہو۔ تو ان گھڑیوں کے اندر اگر آدمی گناہ سے بچنا چاہے اللہ راستہ دیں گے، اللہ اس کو بچائیں گے۔ اسباب سب موجود ہوتے ہیں، کنڈیاں چڑھی ہوتی ہیں، اور بندہ کمرے میں اکیلا ہوتا ہے اور پیاس کے مارے جاں بلب ہوتا ہے، منہ کی کڑواہٹ اس کا سینہ چیر رہی ہوتی ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہوتا، وہ خود اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاتا ہے اور گلاس کا پانی اپنے منہ میں کلی کرنے کے لیے ڈال کر اس کو کلی کر کے باہر پھینک دیتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے جو آدمی کو اس مقام پہ گناہ سے اتنی قربت میں لے جا کے بھی روک سکتا ہے، وہ تمہیں زندگی کی دوسرے راہوں پہ جھوٹ سے اور زیادہ روکنے پہ قادر ہے، اور دوسرے لمحات میں گناہوں سے اور دوری اختیار کرنے کے لیے اتنا ہی پرتاثیر عمل ہے کہ جتنا کہ اس تنہائی کے عالم میں ایک گلاس کے پانی کا تمہارے منہ میں چلا جا کے واپس آنے پہ اللہ نے تمہیں قدرت عطا کی اور وہ جذبہ دیا۔ دوسرے مقام پہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے اور فراڈ کرتے ہوئے اور کسی کو ٹھگی لگاتے ہوئے اور 2 نمبری کرتے ہوئے بھی اگر اسی جذبے کو تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا ہی کرنا ہوتا، رننگ دینی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقالت حیت لک، آؤ کسد کرو، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہاں پہ روزہ دار بھی کہتا ہے اللہ کی پناہ، میں نہیں کرتا یہ کام میں نہیں کرتا، کھانے پینے کا کام میں نہیں کرتا۔ یہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو روک دیا کہ مغرب سے پہلے کوئی چیز کھانی ہی کوئی نہیں ہو طاقت، یہ اندر کا تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے دیے ہیں ہم نے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت کا جذبہ غالب آ جائے۔ اور یہ گھڑیاں ہیں اپنے آپ کو کارآمد بنانے کی، اللہ کے سامنے جھکانے کی، اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو گرانے کی۔ اس کے اندر آدمی اللہ سے وہ قرب اختیار کرتا ہے، پورے سال کی گھڑیوں میں ایسا قرب نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ وہ دعائیں قبول کرتے ہیں جو پورے سال میں نہیں کرتے، ان راتوں میں اللہ وہ دیتے ہیں جو پورے سال نہیں ملتا۔ اور صرف یہ نہ دیکھا کرو کہ دولت ہی، یہ پیسے ہی اور دنیا ہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ دل ہے سب کچھ اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کی نیت کو، اندر کے جذبے کو۔ اندر کا جذبہ ہوگا تو اللہ راستہ دے دیں گے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی چیزیں، اور اس میں حضور نے فرمایا اپنے آپ دکھاؤ، اپنی نیکی اللہ کو دکھاؤ، اضطراری کیفیت آ رہی، خود دکھاؤ، آگے بڑھ کے دکھاؤ۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پھر اللہ کی طرف سے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، نورانیوں کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اترتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ آیا کرتے تھے اور آ کے پھر قرآن کا دور کرتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں قرآن کا دور کرتے، یہ حضور کو سناتے، حضور ان کو سناتے، اور اس قرآن کا یہ اثر ہوتا، اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ اثر ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، قرآن سناتے، تو اس میں آپ کی کیفیت کیا بنتی تھی؟ اس کے اندر آپ کی کیفیت یہ بنتی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہار کی نفع دینے والی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ بھی تو کہہ دو، سب پھر کہو سبحان اللہ۔ اس کا یہ اثر ہوتا تھا، اس کا یہ اثر تھا کہ وہ دل پہ ایسا اثر انداز ہوتا ہے یہ قرآن کہ آپ کی سخاوت ٹھنڈی میٹھی ہوا سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جب کیا پتہ چلا کہ یہ گھڑیاں ہیں خاص سخاوت کرنے کی۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا؟ آپ نے فرمایا رمضان کا۔ رمضان میں جو دیتا ہے اللہ 70 گنا زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ دینے کی گھڑیاں ہیں، بچانے کی گھڑیاں نہیں ہیں۔ اور اب تک جنہوں نے صدقات کیے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہیں۔ چاہے انہوں نے 10 کروڑ روپیہ بھی صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی، وہ اللہ کی نظر میں اب بھی مجرم ہیں۔ وہ اپنی سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ جو اللہ نے نماز کی طرح فرض کی ہے تیرے مال میں، غریبوں کا حصہ وہ تیرا نہیں ہے۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ مال کا میل ہے۔ جیسے ہم اپنے سوٹ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، میل لگ جاتی ہے نا، اس کو اتارنا پڑتا ہے، دھونا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر پاک صاف ہو کر جسم پہ آ جاتا ہے، زیب تن کرتے ہیں۔ ایسے ہی مال کے اندر جو حصہ غریبوں کا ہے وہ مال کا میل ہے۔ اور زکوٰۃ کو اللہ نے مال کا میل اس لیے بنایا کہ اس کو دھو دو، سال کے بعد اس کو دھو، اس کو صاف کرو، اس میں جو شر ہے اور جو میل ہے اس کو نکالو، ختم کرو، ورنہ مال کے اندر شرور ہوں گے، فتنے ہوں گے، مال کے اندر تعفن ہوگا، بدبو ہوگی، مال کے اندر نافرمانی کے اسباب پیدا ہوں گے، پھر اس مال کے اوپر جو ہے وہ شریر درندے جو ہاتھ ڈالیں گے، تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو مفتی صاحبان سے اس کا مشورہ کر کے اس کا حساب لگا کر اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور باقی جو دن ہیں ان کے اندر پھر دونوں ہاتھوں سے خوب کھل کے سخاوت کریں، خوب کھل کے سخاوت کریں، اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑیں، اور انشاءاللہ باقی 11 مہینے اللہ آپ کو اپنے بستر پہ بٹھا کر کھلائیں گے۔ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ جو ان گھڑیوں کے اندر سخی بن جائے گا، دوسروں کا ہمدرد اور خیرخواہ بن جائے گا، اپنے مال کو اللہ کے لیے لگانے والا بن جائے گا، تو انشاءاللہ باقی سال اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ اس کو کر کے واپس کر دیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے کہا قرض حسنا دو منو، مجھے قرض دو تاکہ میں سخی کئی گنا کر کے واپس تمہیں کروں۔ اور جس نے بھی آج تک اللہ کو دیا ہے، اللہ نے کسی کا حصہ بھی باقی نہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیشہ اس کو زیادہ کر کے ہی دیا۔ وہ کسی معاملے میں دینا شروع کر دے، میرے کتنے دوست ہیں وہ لاکھوں دیتے ہیں، اللہ کروڑوں ان کو واپس دے رہے ہیں، کروڑوں کر کے اللہ واپس۔ اس مال میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے، کیونکہ ساتھ یتیموں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، غریبوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، بے آسروں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کسی کی خیر کا کام آپ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کی دعاؤں کے اندر آپ کو ضرور حصہ مل جائے گا۔ تو بھائی یہ گھڑیاں ہیں اللہ سے جڑنے کی، لو لگانے کی، سخاوتیں کرنے کی، رائے خدا میں دینے کی، اس کی کوشش کریں، اس کی اللہ سے توفیق مانگیں، دل بڑا کریں۔ الغنا غنی النفس، حضور فرماتے ہیں کہ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہے، بڑا وہ ہے جو دل کا بڑا ہے، سخی وہ ہے جو دل کا سخی ہے۔ اور باقی تو ہاتھوں کے اندر تو ہزاروں لاکھوں ہر آدمی کے ہوتے ہیں، لیکن دل جس کا سخی ہوگا وہ ہے اصل اللہ کے نزدیک سخی۔ تو دل بڑا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جتنے مقامات ہیں کریں، اور اس کے اندر کمی نہ کریں۔ کبھی ادھر سے کوئی موقع آئے گا، کبھی ادھر سے موقع آئے گا، کبھی ادھر سے موقع آئے گا، آدمی بسا اوقات نا تھک جاندہ، شیطان اس کو کہتا یار آ کی ہوئی جاندہ، ادھروں بھی آ بھی او بھی فلانے مدرسے والے بھی آ گئے اور فلانے بھی پہنچ گئے۔ شکر کرو کہ تیرے دروازے پہ اللہ نے کسی کو سائل بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ کا شکر کر، سجدے میں رو جا کے، تکبر نہ کر، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، ناشکری مت کر۔ اگر تیرے ہاتھ میں نہ ہوتا اللہ کسی کو تیرے پاس بھیجتے، تیرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو تجھے دینے کی توفیق ہوتی، تجھے اللہ نے دیا نہ ہوتا تو کہاں سے دیتا؟ تجھے اللہ نے اگر صاحب مال نہ بنایا ہوتا، سخاوت کا صرف تیرے اندر نہ رکھی ہوتی، تو کوئی تیرے دروازے پہ چل کے آتا، کوئی تجھے کال کرتا، کوئی میسج کرتا تجھے، کوئی نہ کرتا۔ تو اس پہ شکر کیا کرو کہ ان مدارس پہ بھی لگ رہا ہے،
غزہ والوں پہ بھی فنڈ دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، سائلوں کو بھی دو، ہر طرف دو، چاروں پاسے ہاتھ کھول دو، کوئی آنا دیکھو کی ہوگا، کمی ہوگی، کس طرح ہوگا، کہاں سے آئے گا، اللہ کی قسم اللہ کے خزانوں سے آئے گا، اللہ دیں گے۔ اگلے دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، بڑا سخی ہے، بات کر رہا تھا، وہ یہی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا فلاں بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے، ادھر بھی ہو ادھر بھی۔ میں نے کہا میری بھی یہی صورتحال ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیا ہے تو دے رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو خرچ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور خرچ کرنے سے آج تک میں نے اس کو سمجھایا کہ بچپن سے لے کے ہم کرتے آئے ہیں، کدی آج تک کوئی گھاٹا آیا، کدی آج تک کوئی کمی آئی، خرچ کرنے کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی کمی آئے تو حضور فرماتے ہیں مجھ سے لے لو آ کے۔ حضور اس کی گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ اس سے بڑا خیر کا کوئی کام نہیں کہ تم دو اللہ تمہیں نہ دے۔ اور فرمایا بخاری کی حدیث ہے، اے ابن آدم خرچ کر، تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کرنے والا دے، تو دین والا دے، تینوں میں داں گا، تو نہ گھبرا۔ ایک صحابی آئے سائل، تو غریب تھے، حضور سے آگے کوئی چیز مانگی تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا دینے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ بھائی جاؤ، حضور کے پاس اس ٹائم کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلاں جو دکان والا نا اس سے سودا لے لے میرے نام پہ، جب میرے پاس آئے گا میں دے دوں گا۔ تو حضرت عمر نے پھر اس کو ڈانٹا کہ کیوں حضور کو تنگ کرتے ہو، جو تو تینوں کہتا ہے نہیں ہو، جا چلا جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، پیچھے ایک صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انفق یا رسول اللہ، خرچ کرو یا رسول اللہ، اور عرش والے سے گھبراؤ نہیں کہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ یہ امتی بتا رہا ہے حضور کو، امتی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب ایسی اس کی جاندار تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں منو بھی اللہ نے ایسے گالدہ حکم دیتا، مجھے بھی اللہ نے اسی بات کا حکم دیا جو تم کہہ رہے ہو عمر، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں کہ نہیں دینا، یا اس کو کہہ رہے ہو جاؤ، مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرتے جاؤ پرواہ نہ کرو، خرچ کرتے جاؤ پرواہ نہ کرو۔ حنین کے اندر اتنا مال آیا کہ ایک ایک آدمی کو حضور نے 100 اونٹ دیے، 100 بکریاں دیں، 300 بکریاں دیں، اور اس پہ جو ہے وہ لوگ اس طرح نئے مسلمان ہونے والے، انہوں نے چاروں طرف سے جم گھٹا بنا لیا، سائل بھاگے بھاگے آئے، تو حضور تقسیم فرما رہے تھے، فلانے نو انہ دے دو، فلانے نو انہ دے دو، کوئی اور چیز آئی وہ بھی اٹھا کے دے دی، یہ بھی دے دی۔ لوگوں نے ہجوم کیا چاروں جانب سے، حضور پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے، تو وہ ہجوم آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ یکا یک جو ہے پیچھے ایک درخت تھا، آپ کی جو مبارک چادر ہے اس کے اندر اٹک گئی، ادھر پھنس گئی، اس کے کانٹوں میں الجھ گئی، اور آپ نے اس کو کھینچا تیزی سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں تسی گھبراندے ہو، اللہ دے بندے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں گھبرا رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ سے اس بات کی توقع کرتے ہو کہ میں بچا کے لے جاؤں گا، میں کو بچا کے لے جاؤں گا؟ نہیں، یہ سب تمہارے اندر ہی تقسیم ہوگا، تو صبر نہ کم لو، سب دے کے ہی جاؤں گا، سب یہاں سے خالی کر کے جاؤں گا۔ تو بھائی یہ رمضان کی گھڑیاں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خالی کرنے کی، تو اس لیے گھبرایا نہ کریں کہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا۔ دینے والے کے انداز اتنے کریمانہ ہیں اور ایسے ہیں کہ تیرے چھوٹے سے ذہن میں یہ چھوٹی سی ٹکیا کے اندر وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دینا ہے اور دیں گے، اور بے انتہا دیں گے، لیکن سخاوت پہ دیں گے، لیکن سب بولو سخاوت پہ دیں گے۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، ہاتھوں کو فیاضی کے ساتھ خوب پھیلا دیں، یہ گھڑیاں ہیں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اور بھائی نعمت صاحب کہہ رہے ہیں کل ختم قرآن ہے ان کا، تو جو حافظ صاحب یہاں پہ سنا رہے ہیں ان کی بھی خدمت کریں، امام صاحب کی بھی خدمت کریں، جو مسجد کا خادم ہے اس کی بھی خدمت کریں، مسجد کی اور ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں، اور خود دیکھ لیا کرو کوئی ضرورت ہے، اسپیکر خراب پہ ہے گیا کہ باہروں آ کے کسے امریکہ جو آ کے کسے صحیح کرانے، تھوڑی ذمہ داری ہے بھائی، آ کے اپنی مسجد کا خیال کرو، ضرورتوں کا خیال کرو، ٹائم نہ آیا کرو، پتہ چلے کہ مسجد کی ہو رہا، کتنے خرچ ہے گئے، کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ غریبوں کے پاس خود چل کے چلے جاؤ، ان کے دروازوں پہ جا کے ضرورت پوچھ لیا کرو۔ میری چھوٹی سی بستی ہے، میں پھیرا لگا لیتا ہوں، کبھی کبھی گھروں میں چلا جاتا ہوں، ضرورتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کیا ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی کو
ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا. کسی کے منہ میں لقمہ چلا جائے، کسی کی بچی کا تن ڈھانپا جائے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن چلا جائے، مزدوریاں کرنے والے غریب لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ خود جا کر ان کو پوچھ لو. آپ خود چل کے چلے جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں کے نیچے رہو گے، ہمیشہ دعائیں دو گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں ادا کر.